پتہ نہیں کیا یہ سنت مسلمان نہیں ہے بیعت لینے کے؟ بیعت لینا ہے لیکن پیری مریدی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیعت تھی وہ نبی ہونے کی حیثیت سے تھی, رسول ہونے کی حیثیت سے تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اسلام کے لیے بھی بیعت لیا, جہاد کے لیے بھی بیعت لیا, مردوں سے الگ لیا, عورتوں سے الگ لیا کہ عورتیں زنا نہ کریں, چوری نہ کریں, سب پہ بیعت لیا. قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کی حیثیت سے, رسول ہونے کی حیثیت سے بیعت لیا. یہ بیعت ٹھیک ہے. اب آگے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت لیا, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت لیا ہے خلیفہ رسول ہونے کی حیثیت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پورے اس مسلمانوں کی ذمہ داری کو ایک حاکم ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا, بلکہ صحابہ نے دیا. صحابہ نے ان کو انتخاب کیا اور وہ خلیفہ مسلمین بنے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ رسول بنے, مسلمانوں کو خلیفہ بنے. تو خلیفہ رسول کو بیعت لینے کی اجازت ہے جیسے کہ ابوبکر صدیق نے, اور اس کے بعد پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اس کے مکمل میں بتا رہا ہوں, اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لیا, پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سارے جو لوگوں نے بیعت لیا ہے وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے, حاکم بنے. راشدین تھے نا, ان کے بعد کی بات بتا رہا ہوں نا, یہ سب حاکم بنے. تو اسلام میں جو بیعت ہے وہ حاکموں کے لیے ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حاکموں کے لیے, جو مسلمانوں کا حاکم بنے گا, ولی الامر بنے گا, سمجھ گئے, جو مسلمانوں کی دینی دنیاوی ذمہ داری جس کے ہاتھ میں ہوگی تو اس کے ہاتھ پہ قوم بیعت لے گی. اسی لیے آپ بخاری شریف مسلم شریف میں جائیں گے تو وہی وہ بھی حاکم بنے مسلمانوں کے, سب حاکم بنے مسلمانوں کی بیعت بھی جائز. تو اسلام میں جو بیعت ہے وہ حاکموں کے لیے ہے. اب جو بیعت لی جا رہی ہے وہ عالموں سے لی جا رہی ہے, یا یہ کہ مسلمانوں کے تعلیم دینے والوں سے لی جا رہی ہے, تو یہ بیعت نہیں ہوئی. دیکھیے ایک عرض یہ ہے, آپ مکمل جواب سن لیں گے پھر تو بات آگے کریں گے. ٹھیک, تو حاکموں کے لیے بیعت ہے, عالموں کے لیے, استادوں کے لیے, بزرگوں کے لیے نہیں ہے. کیسے؟ جیسے صحابہ کرام میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تعلیم دینے والے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم دینے والے تھے, ہے کہ نہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم دینے والے تھے. انہوں نے بیعت نہیں لیا کسی سے. تو تعلیم دینے لینے کے لیے بیعت نہیں لینا ہے نہ دینا ہے, سمجھ گئے؟ پہلی ایک بات یہ. دوسری بات, ایک وقت میں ایک حاکم بیعت لے گا, ایک وقت میں ایک حاکم بیعت لے گا, دوسرا اگر بیعت لینے آئے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ اسلام کا قانون اس کا فائدہ ہے. لیکن آج جو بیعت ہو رہا ہے وہ حاکم والا بیعت نہیں ہے. مکمل ہو جانا, بات نہیں مکمل نہیں ہوئی, میری بات مکمل نہیں ہوئی. آج کل کی جو بیعت ہے وہ حاکم کی بیعت نہیں ہے. آج کل کی بیعت ہے وہ ایک وقت میں ایک آدمی بیعت نہیں لے رہا ہے, اور آج کل جو بیعت ہو رہی ہے وہ صحابہ کرام والی بیعت نہیں ہے. حاکم ہے نا میاں نواز شریف صاحب, اسی انہوں نے بیعت ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی. وقت کا حاکم, اس وقت کا حاکم جو بھی مسلمانوں کا حاکم ہے اس کے ہاتھ میں بیعت کر سکتے ہیں. نواز شریف کے نام مت لیجیے, نام لینے کی ضرورت. جو بھی مسلمانوں کا حاکم ہے, ایک منٹ, اسلامی روح سے اس کے ہاتھ میں بیعت کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو وہ ایسی چیز کا حکم نہ دے جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے. اس پہ بیعت نہیں لی جائے گی. بیعت ہوگی علی کتاب اللہ و علی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کام ہی نہیں صحیح کرتے, جہاں اس کو چھوڑو, الگ ہے, وہ الگ مسئلہ, الگ بات ہے. اب اس کو نصیحت کی, اگر حاکم غلط ہے اس کو نصیحت کی جائے گی, اس کو تعلیم دی جائے گی, اس کے لیے اللہ سے دعا کی جائے گی, اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کے نیکی کی تعلیم دی جائے گی. تو بہر کے اب یہ مسئلہ حاکموں کے لیے بیعت, عالموں اور بزرگوں کے لیے بیعت اسلام میں نہیں ہے. اسی لیے مگر اس کی بیعت نہیں جائز. نواز شریف حاکم ہے مگر اس کی بیعت نہیں جائز. دیکھو میں آپ سوال کا جواب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حاکم کی بیعت لینا وہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. امام حسین کو نہیں پتا تھا کہ یزید حاکم ہے, حسین اور یزید کا مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے, مسئلہ ہے بیعت. بیعت کے مسئلے, اس کا سوال تو حسین رضی اللہ عنہ اور یزید رحمہ اللہ کی بات نہیں چل رہی ہے, یہاں بات چل رہی ہے, ایک منٹ, بات چل رہی ہے